کرم خواجہ ہے بادشاہ میں ان کا وزیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نواز حضرت غریب نواز خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی دیار سے حاضر ہوا ہوں آپ کو بس 10 منٹ کا وقت آپ کا لوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معاملات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کچھ لے کر کے جائیں یہاں سے. دیکھیے ایسا ہے تقریب منعقد ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کر سکیں اپنے اندر کچھ سیکھ کر کے جا سکیں. ہم سے پہلے جو لڑکے آئے تھے تقریر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیان میں جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت میں محفوظ رکھے. اگر آپ نے اس پر عمل کرا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور یہ دستار کی محفل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جن بچوں کو دستار یعنی حافظ قرآن بنایا جاتا ہے روز محشر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے لیے بس یہ سجائے گا ان والدوں مطلب ان کے والدین کے لیے سجائے گا اور ان کو تاج پہنایا جائے گا. مبارک ہے وہ لوگ جن بچوں کے یہاں پر ابھی دستار ہونے ہیں ان کے والد اور والدہ کو بہت بہت مبارک ہو اور ساتھ ساتھ جو اس مدرسے میں جس طریقے سے حصہ لے رہے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی تاج پہنائے گا انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں کہاں ہوتا وجود ارض و سما کا یہ سب صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا وہ جو دامان رحمت ہاتھ آیا وسیلہ ملی ہے روزے جزا کا. ایک اور دوسرے انداز میں لکھتے ہیں اس سرور عالم کی محبت ہے بڑی چیز اس سرور عالم کی محبت ہے بڑی چیز آنکھوں کو مدینے کی زیارت ہے بڑی آنکھوں کو مدینے کی زیارت ہے بڑی چیز اور ہر وقت رہے تذکرہ محبوب خدا. حضرت فرماتے ہیں ہر وقت رہے تذکرہ محبوب خدا کا جب وصل نہ حاصل ہو تو حسرت ہے بڑی چیز. قربان جائیں آپ اور آگے سنیے جو کام چلے گا وہ شفاعت سے چلے گا جو کام چلے گا وہ شفاعت سے چلے گا. یہ سچ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے بڑی چیز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یوں ہی نہیں بھیجا اللہ نے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سوائے سراپا رحمت بنا کر کیا. اور آگے کہتے ہیں ہم روزہ اقدس پہ رگڑتے ہیں جبی ہم روزہ اقدس پہ رگڑتے ہیں جبی کو کرتا رہے انصاف تو عبادت ہے بڑی چیز. اور آگے کہتے ہیں اب گلشن یسرب کو کہاں چھوڑ کے جائے یا رسول اللہ اب گلشن یسرب کو کہاں چھوڑ کے جائیں اب گلشن یسرب کو کہاں چھوڑ کے جائیں یہ مان لیا ہم نے کہ جنت ہے بڑی چیز. اس مصرے میں الحمدللہ اس مصرے کو آپ سنیں گے اور کیا ہے کہ عشق محمدی آپ کے اندر جذبہ کر جائے گا. اللہ نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گوارا ہمیں ذلت اللہ کے نبی سے عشق میں اعلیٰ حضرت شاہ محمد نعیم عطا فرماتے ہیں کہ ہے عشق محمد میں گوارا ہمیں ذلت. ارے وہ کون ہے جو کہتا ہے عزت ہے بڑی چیز اللہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسے ذلیل کر دیا جائے تمام عزتیں اس پر قربان ہے کہ اپنے نبی کے نام پر ذلیل ہونے والا. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں گزارش اس بات کی ہے نا کہ آپ عملاً خالی ہیں اصل میں قولاً بہت اچھے ہیں عمل سے خالی ہیں. آج یہود و نصارہ اور تمام لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام طریقے کی کیچڑ کو اچھال نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کر کے ان کو جواب دینا آنا چاہیے. ہم صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ علماء دین پر صرف سے وہی جواب. ہمارا نوجوان آج پڑھا لکھا کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ جتنی رسول پاک کے ناموس پر علماء کرام کی ضرورت ہے وہ کہیں زیادہ ہمارے نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ ناموس پر پہرا. آپ انگریزی پڑھنے گئے آپ کوئی ایجوکیشن نہیں میری بچیاں میری بہنیں اور میرے بھائی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا. ایجوکیشن سے بنا نہیں ہے لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے احترام ضروری ہے دین اسلام ضروری ہے. آج آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن اخلاقیات خالی ہیں تکبر سے ہم بھرے پڑے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں نیوز پہ ڈیبیٹ پہ چلے جائیں یہود و نصارہ یہی کوشش میں لگے کیسے. اچھا پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تمام دین کا خلاصہ صرف عشق محمد ہے. بنا رسول پاک کی محبت کے
کے تمہارا دین کھوکھلا ہے کہ یہود و نصارہ کی چال ہے تمہارے دلوں سے رسول پاک کی محبت کو مٹا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی باتیں اور ان کی چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر بسا کر کے مصطفی غلام بن کر اپنے کردار کو پیش کریں۔ اور پتہ ہے رسول پاک کو جس سرزمین پر پیدا کیا گیا نا، وہ سرزمین پتہ ہے کون سی ہے؟ ہارٹ آف دا ارتھ ہے، مطلب دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ اور پتہ ہے سعودی عرب کی اگر آپ شکل دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ناموس فرمایا وہاں پر جو دل کی شکل میں موجود ہے۔ نقشہ اٹھا کے دیکھیں آپ۔ اب یہ ذہن میں آیا کہ کیسے بیچوں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، تو ذہن نے جواب یوں دیا کہ ایک بہت بڑا سمندر جس کو اگر تالاب بنا لیں، اس کے بیچ میں اگر اینٹا ماریں گے تو اس کی لہریں کنارے تک جائیں گی۔ اسی طریقے سے اندھیرے میں روشنی کے دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک سرزمین دنیا میں تشریف لائی اور بیچوں بیچ میں موجود ہے، ہارٹ آف دا ارتھ میں موجود ہے۔ اور پھر خاندان بھی قریش چنے، آدھا نصب والا جو خوب کھلایا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ان کے خاندان میں پیدا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذات مبارک آپ کو پتہ ہے رسول پاک کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چلنا کسی کا چلنا نہیں ہے، رسول پاک کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں ہیں۔ تو پھر کون ہے جو کہتا ہے ہم برابر ہیں امتیوں میں؟ کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ؟ کیا آیا نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کو ضرورت ہے؟ یہی نئی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پر یہودیت کے علاوہ کوئی اور فلسطین نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ امام احمد رضا نے یوں ہی رد نہیں کیا وہابیت کو رد کرنے میں۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں سعودی حکومت فلسطین کے لیے کیا کر رہی ہے، سر اٹھا کے دیکھ لیں دوسری جگہ ایران کو کھل کے چیلنج دے رہا ہے وہ تشیع ہے وہ شیعہ، لیکن یہ جو رد کا قلم چلا ہے نا نسل پر، وہ آج آیا ہو رہا ہے اور تمام ایسے لوگ جو پہلے حق والے ہیں ان کی نظریں آج کھل رہی ہیں کہ فلسطین کا ساتھ کون دے رہا ہے۔ وہ فلسطین کے خلاف امریکہ کا دلال بنا بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب کے آل سعود، یہ وہ لوگ ہیں جو سعود کے نام پر یہ آل یہود ہیں جن کو میں کہوں گا۔ تو میرے بھائیوں اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ کردار پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، بنیاد پیدا کریں، احساس پیدا کریں۔ ہر چیز آپ کا تعلق احساس سے ہے۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا کریں؟ بائیکاٹ کیا کریں؟ کس چیز کا بائیکاٹ کریں؟ اپنی شادیوں میں کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ کریں، پیپسی نہ پیا کریں، گزارش ہے میگی مت کھایا کریں، پیزا مت کھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، آج ہم جا کے لڑ نہیں سکتے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت کا پیغام دیا ہے، ہمیں ایک امت ایک جسم کی طرح پیغام دیا ہے۔ اور یہ پیغام کیا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہو تو آنکھیں رونی چاہیے۔ آج ہم احساس سے خالی ہو چکے ہیں، آج ہمارے احساس کو نہیں زندہ رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اللہ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور نئی مکہ شاہ کانفرنس، حضور نئی مکہ شاہ کانفرنس، فیضان حضور نئی مکہ شاہ، جشن دستار بندی، جشن دستار حفظ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جس جشن میں آپ آئیں دستار بندی کی اگر تقریر ہو رہی ہے تو اس کی کچھ باتیں اپنے دلوں کے اندر سجو کے لے جائیں جو کام آئیں گی آپ کے۔ آپ اس سے پہلے جتنی باتیں بھی آپ نے سنی اس میں کیا کہا گیا تھا؟ حضرت غوث اعظم، حضرت غوث اعظم دستگیر کی ماں نے ان سے وعدہ لیا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولا، اور جب ڈاکو ان کے سامنے آئے تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا ہم اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر کے جانے والے ہیں؟ اگر لے کر کے جانے والے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر لے کر کے جانے والے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی کامیاب ہیں کہ ہماری بات آپ کے دلوں تک نہیں۔ دیکھیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وکیل اکثر جھوٹے ہی لوگ کہتے ہیں ان کو، لیکن ان کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے کیا کیا؟ عہد کر لیا کہ اب جو کچھ بھی میں کروں گا سچ بولوں گا چاہے جو ہو۔ اب انہوں نے مقدمہ لینا شروع کیا، اب وہ وہی مقدمہ لیتے جس پر تحقیق کرتے اور تحقیق کرنے کے بعد جب وہ سچا ہوتا تبھی اس مقدمے کو لیتے۔
آپ سے غور سے سنیے گا ایک بات جو آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے توفیق مانگ کر کے، رسول پاک کا صدقہ مانگ کر کے، کہ انہوں نے سچ کا ہی کیس لینا شروع کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو میرے بھائیوں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہ جو جج کے سامنے ان کی فائل جاتی وہ اس کو پاس کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ کہہ دیتا ہے یہ تو جھوٹا کیس لیتے ہی نہیں، یہ تو اتنے سچے انسان ہے، اس پر فیصلہ کر دو۔ کیا آگا تھی؟ ایک عہد۔ کیا عہد؟ کہ ہم اب جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ پتہ ہے آگے تو کہتے ہیں کہ وکالت کرتے کرتے جس میں کئی سال گزر گئے، کئی سال گزرنے کے بعد اللہ نے یہ تحفہ میسر فرمایا کہ اسی کورٹ میں مجھے جج بھی بنا۔ بنیاد کیا تھی؟ سچ کی۔ بنیاد کیا تھی؟ سچ کی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کسی سے اگر ملنا نہیں چاہتے تو بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں فون پہ، ہم تو فلاں جگہ ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کیا من کاتبین لکھ رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی نظر میں ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مفہوم یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے گویا اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں جانچ سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ والعصر میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تمام لوگ خسارے میں، تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان میں اور اچھے عمل ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تو بچ جاؤ گے کیا؟ نہیں بچ سکتے۔ تمہارا جھوٹ بولنا تو کل کو بروز محشر اللہ کے سامنے آئے گا، دکھایا جائے گا کہ کہنا ہے اس والی بہت ہائی کوالٹی کی چل نظر آئے گا۔ جب آپ کو نام اعمال ملے گا تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی ایک اور گزارش ہے کہ کم سے کم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ نعرہ حیدری میں لگائے۔ لگا دیں اسی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ حضرت فرماتے ہیں مولا علی کی محبت میں کہ بھج رسنا ہردم علی علی۔ کیا کہتے ہیں؟ بھج رسنا ہردم علی علی، اور ہوتے ہیں حیدر کے در سے غوث و قطب ابدال بلی۔ ہوتے ہیں، اچھا مولا علی ولایت کے وہ بیج ہیں جن سے حضرت غوث اعظم پیدا ہو۔ مولا علی وہ ہیں جن سے شاہ اجمیر پیدا ہو۔ مولا علی ولایت کے وہ بیج ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا علی ہے ان کا ذکر۔ خدا اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر جس طرح ضروری ہے، رسول پاک کے ذکر کے بعد اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کا بھی ذکر ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھج رسنا ہردم علی علی، اور ہوتے ہیں حیدر کے در سے غوث و قطب ابدال ولی، اور برسن سے نہیں درشن پائے۔ برسن سے نہیں درشن پائے، ایسے جینے سے موت بھائی۔ بھج رسنا ہردم علی علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ دیار ہے حضرت شاہ نعیم عطا رحمت اللہ علیہ کا۔ ان لوگوں کے جو میرے سامنے چند چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اجداد اسی خانقاہ سے وابستگی رکھتے تھے۔ بیچ میں کچھ خلفشار ہوا ہے جس کی وجہ سے نسبت ٹوٹی ہے، اور میں امید اور اس کوشش اور یقین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت شاہ نعیم عطا کانفرنس اللہ تعالیٰ اسے خوب کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جس طرح دستار اس بار 8 ہوا ہے، آئندہ آنے والے وقت میں اور زیادہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اپنے اعمال دیکھیے، آپ کے نام اعمال میں کون ہیں والعصر والے جو بھٹک گئے؟ سارے انسان خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان لائے، وہ کیا کیا؟ عمل صالح کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، گزارش یہ کہ اگر آپ کسی تقریری پروگرام میں جائیں، حضرات ابھی میرے بار آئیں گے قبلہ، یہ جو بیان کریں گے نا یعنی بہت غور سے سماعت کریے گا۔ اور میری بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب قرآن پڑھنے والی، خوب زیادہ ماشاءاللہ پڑھنے والی میری مائیں اور بہنوں، 11 مہینے میں ایک مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم 11 مہینے زندگی کیسے گزاریں۔ میرے بھائی جو نماز میں 5 وقت کی نماز میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جس قدر آپ پر شفقت اور رحمت فرماتا ہے وہ 11 مہینے کے اندر آپ کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت خوب کریں جس طرح رمضان میں کرتی تھی، کم از کم اس کا 1/3 حصہ تو روزانہ کیا کریں۔ میرے بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد میں جو تحفہ ملا ہے وہ ہے نماز کا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ نہ ہمیں
کسی نجدی کی امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے۔ آپ سمجھیے، اگر آپ ابھی اہل سنت و جماعت، ہم کون ہیں؟ ہم اگر چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، اشرفی ہیں، بغدادی ہیں، اجمیری ہیں، تو ہم یا رسول اللہ والے ہیں۔ کون ہیں ہم؟ یا رسول اللہ والے ہیں، اور جو یا رسول اللہ والا ہے وہ سب ہمارا ہے۔ ہم خانقاہیں، ہماری خانقاہ خصوصاً طور پر یہ کہتی اور یہ اعلان کرتی ہے کہ جتنے بھی یا رسول اللہ والے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، فرقوں میں نہ بٹے اہل سنت و جماعت۔ دیکھیے ہم بات کہیں گے، وہ اس لیے کہیں گے کہ ہمارے اجداد نے بھی ہم بات کی۔ آپ چشتی ہیں، مبارک ہو، آپ یا رسول اللہ والے، آپ ہمارے، آئیے گلے ملیے، آپ قادری ہیں، آپ رضوی ہیں، آپ اشرفی ہیں، آپ یا رسول اللہ والے ہیں، اور ان سے محبت ہے۔ محبت اگر نہیں کریں گے نا تو یوں ہی دور ہوتے جائیں گے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اہل سنت و جماعت اجماع کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ میں کہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ، کہیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اور کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیونکہ حضرت کی تقریر سننی ہے بہت دیر تک، اور سردی کا عالم ہے، اس لیے میں اپنی یہیں پر تقریر روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔